بیٹھے ہو. امام نے فرمایا ہماری منزل کعبہ نہیں، ہمارا رستہ کعبہ. یا ہم رہتے کعبہ میں نہیں، ہماری گلی کعبہ. اس نے مولا اگر آپ یہاں نہیں رہتے تو پھر آپ کہاں رہتے؟ امام نے فرمایا یہ ہے زمین والوں کا کعبہ. کعبہ مرکز ہے، زمین کا سینٹر ہے، یہ ہے زمین والوں کا کعبہ. امام نے فرمایا یہ کعبہ اصل نہیں، بالکل اس کے اوپر عرش پہ ہی کعبہ ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور. یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے. سمجھ کے گفتگو میں ساتھ چلیے گا. فرمائے یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ. لوگ اصل نہیں چومتے، شبیہ کو چومتے. اگلی صدر کہتے تو سجدہ اصل کو نہیں ہو رہا، شبیہ کو. فرمایا یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ. سائل نے کہا مولا وہاں کون رہتا ہے؟ امام محمد تو بتا یہاں کون رہتا ہے؟ اس نے کہا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہاں کیا ہوتا ہے؟ مولا یہاں تو طواف ہوتا ہے. فرمایا وہاں بھی طواف ہوتا ہے. مولا وہاں کون کرتا ہے؟ فرمایا یہاں کون کرتا ہے؟ اس نے کہا یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے. امام نے کہا وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے. یہ ہے زمین والوں کا کعبہ، وہ ہے آسمان والوں کا کعبہ. یہ بیت اللہ ہے، وہ بیت المعمور ہے. وہ ہے نور کا گھر، یہ ہے مٹی کا گھر. جب ہم جسموں میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے، جب ہم نور میں تھے ہم بیت المعمور میں تھے. وہاں ہمارا طواف کرتے تھے صرف نور ہی نور. یہاں ہم اس لیے آئے کہ ہم نے جسموں والوں میں آنا تھا. یہاں ہم جسم کا پیرہن اور لباس پہن کے یہاں آ گئے. یہاں آنے سے پہلے ہم وہاں تھے، وہاں ہم نور میں تھے، یہاں ہم جسم میں تھے. یہاں مٹی کے گھر سے آئے، وہاں ہم نور کے گھر میں تھے. یہاں ہم جسم میں آئے، وہاں ہم نور میں ہوتے تھے، وہاں ہمارے نور رہتے تھے. یہاں ہمارے جسم آتے ہیں، وہاں ہمارا نور طواف کرتے ہیں، یہاں ہمارا جسم طواف کرتے ہیں. سائل امام بولتے کہ اور سائل کانپتا گیا. سائل نے کہا مولا آج پتا چلا ہے کہ یہ کعبہ اصل نہیں ہے، اصل تو وہ ہے. امام نے مسکرا کہا تجھے ابھی بھی معرفت نہیں ہوئی، وہ بھی اصل نہیں ہے. وہ بھی اصل نہیں. اس نے کہا مولا بیت المعمور بھی اصل نہیں تو بیت المعمور سے اوپر کیا ہے؟ امام نے کہا بیت المعمور کے بالکل اوپر ہے عرش رحمان. عرش رحمان سے نیچے بیت المعمور، بیت المعمور سے نیچے کعبہ بیت اللہ. یہ عرش رحمان، یہ بیت المعمور، یہ کعبہ، یہ عرش رحمان. توجہ ہے صاحب، یہ بیت المعمور، یہ کعبہ، یہ عرش رحمان، یہ بیت المعمور، یہ کعبہ. یہاں ہم جسموں میں آئے، وہاں ہم نور میں ہوتے تھے. یہاں ہم جسموں میں آئے، وہاں ہم نور میں ہوتے تھے. اس کا بیت المعمور سے پہلے آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرمایا بیت المعمور سے پہلے آپ عرش رحمان میں ہوتے تھے. اس کا بیت المعمور میں آپ کا نور طواف کرتے ہیں، بیت اللہ میں آپ کا جسم طواف کرتے ہیں. جب آپ عرش رحمان میں رہتے تھے تو وہاں کون رہتا تھا؟ فرمایا یہاں وہاں ہم رہتے تھے یا وہ رہتا تھا، یا ہم رہتے تھے یا وہ رہتا تھا. فرمایا وہاں کیا ہوتا تھا؟ فرمایا وہاں ہم 14 اس کا طواف کرتے ہیں. وہاں ہم 14 اس کا طواف کرتے ہیں. وَبِحَالِ الْوِلَایَتِ، اور جس دائرے میں طواف کرتے تھے اس نور کے دائرے کو ولایت کہتے ہیں. کو بات آسان ہو رہی سن؟ وہاں ہم اس کا طواف کرتے تھے کیونکہ وہاں اس کے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہاں اس نے ہمارے نور اتار دیے، خود نہیں وہ آیا.
اتنی آسان کروں گا کہ یہاں ہر کوئی سمجھ کے جائے، خود نہیں آیا، وہ وہاں رہا، ہمارے انوار یہاں اترے، یہاں بیت المعمور میں ٹھہرے، بیت المعمور سے بیت اللہ سے آئے، بیت اللہ سے زمانے سے ظاہر ہو گئے، وہاں ہم عرش رحمان میں رہتے تھے، وہاں ہم ایک ولایت کے دائرے میں اس کا طواف کرتے تھے۔ اب جس سطر کے لیے میں نے محنت کیا اس سطر میں آپ میرا ساتھ دیجئے گا، امام کا جملہ نہ ہو، سطر نہ ہو، کتاب صفحہ نہ ہو، میں ضامن ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور اس کا طواف کرتے تھے، درمیان میں ایک پردہ تھا، وہ پردہ اسے ہم نہیں ہونے دیتا تھا، ہمیں وہ نہیں ہونے دیتا تھا، اس پردے کی وجہ سے وہ رہتا تھا، ہم رہتے تھے، اس پردے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جو بندہ بول سکتا ہے بولے، اس پردے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ جو پردہ اس کے اور ہمارے درمیان ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو ہمیں وہ نہیں ہونے دیتا، اسے ہم نہیں ہونے دیتا۔ اس پردے کے پار کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس پردے کے پیچھے کیا ہے کسی آنکھ میں طاقت نہیں، چاہے وہ نور ہو، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، کسی میں جرت نہیں کہ وہ حجاب فاطمہ سے پار دیکھ سکے، وہ حجاب زہرا سے پار دیکھ سکے۔ اگر کسی بندے کو شک کی وادی میں چلا گیا ہے تو آؤ میں تمہیں زمین پہ لے کے آؤں، اس پردے کے پیچھے کسی کی نظر نہیں جاتی۔ اگر تم مجھ سے تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو میں تصویر دکھا دیتا ہوں۔ جب رسول گھر آ کے کہا زہرا مجھے اپنی چادر اڑا دے، زہرا نے چادر اڑا دی، چادر کے نیچے 5 آ گئے، تو فرشتوں نے پوچھا ومن تحت النساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ومن تحت النساء، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ اب آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کا باپ ہے، ایک فاطمہ کا باپ ہے، صرف ایک کا باپ ہے۔ ہم فاطمہ تو بیٹیاں 4 ہوتی تو چادر میں ہوتی، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، ایک فاطمہ، ایک فاطمہ کا باپ ہے، ایک سیدہ کے شوہر ہے، 2 سیدہ کے بیٹے۔ میرا اللہ رسول کلام تو نے نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تعارف نبی کے ذریعے سے کروا دیتا کہ ایک نبی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کا بھائی ہے، 2 نبی کے نواسے۔ تعارف علی کے ذریعے سے کروا دیتا ہے، ایک علی ہے، ایک علی کی زوجہ ہے، 2 علی کے بیٹے ہیں، ایک علی کا بھائی ہے۔ تعارف بی بی کا نام لے کے کیوں کروایا؟ گھر میں سے مزدور کا نام لے کے تعارف کیوں کروایا؟ خدا نے کہا اگر سوال کرنے والے فرش کے ہوتے میں تعارف نبی کے ذریعے سے کروا دیتا، سوال کرنے والے مدینے کے ہوتے میں تعارف علی کے ذریعے سے کروا دیتا، سوال کرنے والے ہیں عرش کے رہنے والے، اور عرش میں یہ خاندان پہچانا ہی فاطمہ کے نام سے جاتا ہے، عرش میں یہ خاندان پہچانا ہی بطول کے نام سے جاتا ہے۔ اور خدا نے کہا دوسری وجہ یہ تھی کہ آج ہو رہا ہے اہل بیت کا تعارف، آج میں نے خاندان رسول کا تعارف کروانا ہے، میں سیدہ کے نام سے تعارف کروا کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت نبی کے رشتہ داروں کا نہیں، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کا۔ جس نے اہل بیت بننا ہو، نبی سے رشتہ داری ثابت نہ کرے، زہرا سے رشتہ داری ثابت، جو زہرا کا رشتہ دار ہو وہ اہل بیت۔ میرے ساتھ میں بادشاہ کا دور تھا اور میرے مالک بیٹھے ہوئے تھے، قبر رسول پہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ بادشاہ وقت ہارون وہاں پہنچا، اس نے پہنچ کے جب اس کے ساتھ پورا سرکاری پروٹوکول، پورا لشکر، اس نے قبر رسول پہ کھڑے ہو کے جا کے رسول کی قبر کی طرف ہاتھ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن عم، اے ہمارے چچا زاد بھائی تجھ پہ ہمارا سلام۔ یہ کہنا تھا، یہ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ آ گیا ہے، فوراً لوگ اس کی طرف دوڑے، اسے قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا ہم ہیں اہل بیت۔ ہارون نے کہا اصل خاندان رسول ہم ہیں،
کیونکہ ہم ہیں رسول کے چچا عباس کی اولاد میں سے، اور ہمیشہ خاندان باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو اہل بیت بنے ہوئے یہ تو فاطمہ کی اولاد ہے، اور کبھی بھی بیٹی کے بیٹے خاندان نہیں ہوتے۔ پچیتی بندے بیٹھے ہیں، اب دیکھیے کہ کس دور میں سازش ہو رہی ہے، اہل بیت بننے کے چکر میں کیا کیا پراپاگنڈے ہو رہے ہیں۔ اسے کا اصل اہل بیت تو ہم ہیں، ہم رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے، ہم عباسی ہیں، ہم عباس کی اولاد ہیں۔ قبلہ اس نے دلیل دی، اس نے کہا یہ جو اولاد فاطمہ ہیں یہ اہل بیت نہیں، کیونکہ یہ نبی کی بیٹی کی اولاد ہے، اور بیٹی کی اولاد کبھی بھی آل نہیں ہوتی۔ ہم رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اہل بیت کہا جائے، درود ہم پہ ہے، فضیلتیں ہماری ہیں۔ لوگوں نے دلیل سنی، لوگوں نے کہا حقیقی بات تو یہی ہے کہ رسول کی خاندان تو پیچھے رسول کی بیٹی تھی، اصل خاندان تو رسول کا یہ ہوا۔ اتنا کہنا تھا یہ قبر رسول سے میرے امام اٹھے، اٹھ کے قبر رسول پہ، اب اس نے کیا کہا تھا، اے میرے چچا زاد تجھ پہ میرا سلام۔ امام نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے باپ تجھ پہ میرا سلام۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، پتہ چلا یہ وقت کے امام موسی کاظم ہیں جنہوں نے رسول کی قبر پہ سلام کیا۔ فوراً ہارون نے سرکاری پروٹوکول کو چھوڑا، امام کے پاس آ کر کس رشتے کے اعتبار سے تو نے نبی کو اپنا باپ کہہ دیا، جبکہ سارا عالم جانتا ہے تو نبی کی بیٹی کا بیٹا، اور بیٹی کا بیٹا کبھی بھی خاندان نہیں ہوتا، بیٹی کا بیٹا کبھی بھی آل نہیں ہوتا، بیٹی کا بیٹا کبھی بھی اہل بیت نہیں ہوتا، جبکہ ہم رسول کے چچا کی اولاد ہیں، ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اہل بیت کہا جائے، ہمیں خاندان رسول کہا جائے۔ تم کس وجہ سے اہل بیت بن گیا، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، امام نے قبر رسول میں کھڑے ہو کے وہ دلیل دی جسے قیامت تک کے لیے کوئی بھی یزید زیادہ نہ مٹا سکا۔ امام نے کہا میں قبر محمد پہ کھڑا ہو کے دلیل دیتا ہوں، مجھے بتا تو نے کہا ہے کہ تو نبی کا جانشین ہے، تو نبی کی یار ہے، اگر ابھی قبر سے نبی باہر نکلے، ابھی قبر سے نبی باہر نکلے اور تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تیرا جواب کیا ہوگا؟ اس نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا، فوراً بیٹی کا رشتہ دے دوں گا کہ نبی جیسا میرا دماد بن رہا ہے۔ فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، نبی تجھ سے مانگ سکتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے۔ جن سے رشتے مانگے جائیں وہ آل نہیں ہوتے۔ اہل بیت بننے کے لیے زہرا سے رشتہ داری سے۔ شیعہ سنیوں یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے جناب سیدہ کا رشتہ مانگنے کے لیے نبی کے گھر کے دروازے پہ دستک دی تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، نبی کا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے۔ نبی نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس؟ جو بندہ بول سکتا ہے وہ بولے گا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس؟ انہوں نے کہا کیوں؟ باپ حاکم ہوتا ہے، باپ ولی ہوتا ہے، باپ کے پاس اختیار کیوں نہیں؟ نبی نے کہا میرے پاس میری بیٹی کے شادی کا اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کے پاس سورج پلٹانے کا اختیار ہے، چاند 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھانے کا اختیار ہے، درختوں کو چلانے کا اختیار ہے، بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے۔ میں جملہ پڑھنے لگا اس بار کا کہ دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں، جتنے شیعہ سنی عقیدت کے کان کھول کے بیٹھے جب انہوں نے کہا آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ نبی کہا سنو میں مسلمان بناتا ہوں، میرا کام مسلمان بنا، معصوم نہیں بنا۔ بیٹی مسلمان ہی نہیں معصومہ ہے، معصومہ کے لیے رشتہ معصوم چاہیے۔ معصوم بناتا ہے وہ زہرا جانے اور وہ جانے۔ سیدہ جانے اور وہ جانے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خدا عصمت کے معاملے میں اتنا محتاط ہے۔ خدا عصمت کے معاملے میں کوئی لچک نہیں دکھاتا۔ میں اس کی دلیل قرآن سے دے دیتا ہوں، جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، جناب مریم کے دور میں کوئی معصوم اور نہیں تھا۔ اگر مریم کے دور میں دوسرا معصوم ہوتا خدا مریم کو اس کے گھر زوجہ بنا کے بھیج دیتا۔ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، خدا نے فطرت بدل دی، قانون بدل دیا، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، معصومہ غیر کے گھر نہیں دے دیا۔
یہ نہ بتاؤ کہ معصوم کون ہے، پہلے یہ بتاؤ معصومہ کس کے گھر ہے۔ مجھے حکم ہے بانیان کی طرف سے، اور یہیں پہ میں دو جملے اس شہزادی کی ماں کے عزت کے پڑھ دیتا ہوں۔ شادیاں 9 مانو، 11 مانو یا 13 مانو، برات ایک ہی گھر پہ گئی ہے۔ دلہا بن کے رسول ایک ہی قبلہ دروازے پہ گئے۔ وہ سیدوں کی ماں تھی، وہ عرب کی عربپتی خاتون تھی، جس کے دروازے پہ نبی دلہا بن کے گئے۔ اور جب دلہا اپنے گھر سے، ابو طالب کے گھر سے یہ دلہا نکلا تھا تو دلہے کی شان کیا تھی؟ یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، یمشاؤن عرض کی رلین، تکت عرض کا سرما، انما یرید اللہ کی چادر، انما یریدکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھوڑی، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے، او عرب کے گستاخو، دروازے کھول کے دیکھو، عبداللہ کے یتیم کی نہیں، میرے سردار کی مراد ہے۔ برات جب اس شان سج دھج کے ساتھ سیدوں کی ماں کے دروازے پہ پہنچی، آپ زمیندار اور ذمہ دار لوگ ہیں، آپ اس بات کی گواہی دیں گے۔ اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے لال خان جی کہ جب بیٹے کی شادی کے لیے جائیں اور جانی بھی کسی دوسرے گھر میں ہو اور وہ گھر بھی بڑا ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں کسی ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، کوئی آفیسر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی ایم پی اے ہو، اسے برات کے آگے کھڑا کیا جائے تاکہ جب برات اگلے دروازے پہ پہنچے تو اسے پتا چلے کہ آنے والے عام نہیں۔ یہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ آنے والے کوئی عام نہیں، آنے والا کوئی بڑا خاندان ہے، بڑے کوئی ذمہ دار بندے برات کے آگے آ رہے ہیں۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا جب جائے تو اس برات کی سج دھج پوری ہونی چاہیے۔ ابو طالب کی بھی خواہش تھی کہ برات جا رہی ہے عرب کی شہزادی کے دروازے پہ، زمانہ یہ نہ سمجھے کہ عبداللہ کا یتیم آ رہا ہے۔ پھر ابو طالب نے برات کا انتظام کیسے کیا؟ ابراہیم سے کہا تو تھوڑا آگے چلنا، اسماعیل سے کہا تیرے پاؤں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تو رستے میں پانی چھڑکنا، داؤد سے کہا تو زبوری لہجے میں میرے نبی کا صحرا پہنا، یوسف سے کہا تو میرے نبی کے حسن کا صدقہ لینا۔ جب یہ برات سج دھج کے یوں 1.25 لاکھ انبیاء کا ساتھ لے کے جناب سیدہ کے دروازے میں پہنچی تو برات کا رول تھم گیا، کیونکہ استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی، کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں سارہ کھڑی تھی، کہیں آسیہ کھڑی تھی۔ سیدوں کی ماں کے محل کے دروازے کھولے گئے۔ تاریخ طبری ممبر پہ لے کے آؤ، جتنے سید بیٹھے ہو تم بولا میں تمہاری ماں کی عزت پڑھنے لگا ہوں۔ جب سیدوں کی ماں کے دروازے پہ گئی تو تاریخ طبری میں جملہ لکھے کہ اس دن پورے مکے کو سونے کے برتنوں میں کھانا دیا گیا۔ مہمان لسٹ بنائے ہوئے نہیں تھے، جو بھی آئے۔ لوگ کہتے ہیں غریب تھا نبی، سونے کے بستروں میں زہرا کی ماں نے سونے کے برتنوں میں کھانا دیا۔ سونے کے برتنوں میں کھانا دینے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے نوکر میسرہ سے کہا، میسرہ جا پہاڑی پہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے جھوٹے برتن چھوڑ کے نہ جانا، لے جاؤ میرے محمد کا صدقہ۔ تاریخ نے جب یہ منظر دکھا، لال خان جی تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ جناب خدیجہ کے محل کے جس کونے میں برات کو بٹھایا گیا، تاریخ نے یہ لکھا کہ وہاں ریشم و دیبا کے پردے تھے، وہاں پر ہیرانی قلین بچھے ہوئے تھے، وہاں پہ خوبصورت فانوس لگے ہوئے تھے، قیمتی برتن تھے۔ جب میں نے یہ منظر تاریخ میں پڑھا میں نے کہا نا بی بی یہ تیری عزت نہیں۔ میں نے منظر کو تبدیل کر دیا، تطہیر کے پردے تھے، سورہ آل عمران کا فانوس تھا، زبور الیقوت کا فانوس تھا، طوبا کے برتن تھے جن میں کوثر تھی، پلانے والا جبریل تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس برات کو کیا کھلایا گیا، کون کون سی ڈش بنی ہوئی تھی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پورے جہان کو کھلانے والوں کو بی بی نے کھلایا۔
رزق بانٹنے والوں کو بٹھا کے سیدوں کی ماں نے کھلایا. جب سب کھا چکے اب آ گیا نبی کا وقت نکاح. پردے میں آ کے بیٹھ گئی عزت مریم کی وارث. پردے میں آ کے بیٹھ گئی امینہ وحی. پردے میں آ کے بیٹھ گئی محسنہ رسالت. خوبصورت پردہ لگا، پردے کے پیچھے شہزادی آ کے تشریف فرما ہو گئے. اب انتظار ہو رہا تھا کہ نکاح خان کہاں سے. عرب کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب نکاح خان کون آئے گا. یہ کہتا ہے کہ میں سردار انبیاء ہوں، یہ کہتا ہے میں سرتاج انبیاء ہوں. اگر یہ سردار ہے تو نکاح خان تو ابراہیم بھی نہیں ہو سکتا. اب تو نکاح یعقوب بھی نہیں پڑھا سکتا، اب تو نکاح یوسف بھی نہیں پڑھا سکتا. یہ کہتا میں انبیاء کا سردار ہوں، اس سے پہلے جو گزر گئے ان کا بھی یہ سردار ہے. زمانے میں جو اس کے بعد آئیں گے اس میں سے بڑا کوئی نہیں. اب زمانے کی آنکھ کی تلاش کر رہی تھی کہ اب اس نبی کا نکاح پڑھانے کے لیے کون آئے گا. یا لفظ حجرے کا پردہ اٹھا، ایک باہر آیا، سر پہ یعقوب والا عمامہ تھا، کاندھے میں ابراہیم کا لیوا تھی، ہاتھ میں موسیٰ کا عصا تھا، اس نے یوسف کو شماتا ہوا علی کا پاک اس فخر سے چل رہا تھا جیسے خندق میں علی جا رہے تھے. اس فخر سے چلتے 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 جناب عمران جب رسول کے پاس آئے، رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے. رسول کا اٹھ کے کھڑے ہونا تھا، صرف نبی نہیں کھڑا ہوا، کائنات اٹھ کے گئے. سطر اور فضا 1 یا 2 منٹ کا مصاحب اور پھر وقت نماز بٹھایا گیا. خود سرکار عمران تشریف فرماؤ. اور یہ آپ اکثر شادیوں میں جاتے ہیں، یہ عزت ہوتی ہے نکاح خان کی. جب نکاح خان آتا ہے تو اس وقت دلہے کے ساتھ اس کے یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں. نکاح خان کے آتے ہی یار چلے جاتے ہیں. بڑی عزت ہوتی ہے اس دن دلہے کی. سب سے وی آئی پی اس تقریب میں دلہا ہوتا ہے. لیکن جب سب اٹھ جاتے ہیں کہ نکاح خان آ گئے، آغا صاحب آ گئے، قبلہ آ گئے، علامت صاحب آ گئے. جب وہ نکاح خان آتا ہے تو جب نکاح خان بالکل قریب پہنچتا ہے تو بے شک جتنا بھی وی آئی پی دلہا ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہے وہ بھی اٹھتا ہے. اٹھ کے تھوڑا سا اپنی جگہ چھوڑتا ہے. بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ سرکار. جی علامہ صاحب یہاں ہیں، حافظ صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، قبلہ یہاں ہیں، قبلہ یہاں ہیں، قبلہ یہاں ہیں. ابو تو عالم تیرے تو قرضے اسی وقت نہیں پورے ہو گئے جب نبی نے اٹھ کے کہا ہوگا قبلہ یہاں. ہائے ہائے، جب نبی نے اٹھ کے کہا ہوگا قبلہ یہاں، سرکار یہاں آئیں، میرا سردار یہاں آئیں. آئیں یہاں آئیں. سرکار عمران بیٹھے. اب آ گیا جناب خدیجہ کا پورا خاندان، کیونکہ نکاح کے وقت میں خاندان کا پورا ہونا ضروری ہے. اب جو خاندان آگے بیٹھا ہوا یہ خاندان عرب کا شہنشاہ خاندان ہے. ان کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں، ان کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے ہیں، ان کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں سونے کی ہوتی ہیں. پورا عرب ان کا مقروض ہے. 80,000 اونٹ اس کے ایک رات میں تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں. اس بڑے خاندان کے سامنے حضرت عمران بیٹھ گئے. حضرت عمران نے بیٹھ کے، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی اسلام نہیں آیا. یہ بات یاد رکھیے گا، جس وقت کا میں یہ منظر پڑھنے لگا ہوں اس وقت میں قرآن نہیں آیا، اسلام نہیں آیا. قرآن اترنے میں ابھی 15 سال باقی ہیں.
15 سال باقی ہے، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، ابھی وضو کا حکم نہیں آیا، ابھی روزے کا حکم نہیں آیا، ابھی قرآن کی کوئی آیت زمین پہ نہیں اتری۔ یہ حضرت عمران نے یوں عرب کے سارے چہروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت عمران نے رسول کے چہرے کی طرف زیارت کی، زیارت کر کے اجازت ہے میں نکاح شروع کروں؟ فرمایا اجازت ہے۔ حضرت عمران نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکام للناس ویبن الصفا ویبن المروہ وختم النبیین من راسہ وہذا اخی محمد ابن عبداللہ وہذا الشرف ونبلا وفضل کثیرا وہذہ خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر بیماری جنہیں نہیں سمجھ آئی میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عمران نے درمیان میں بیٹھ کر الحمدللہ 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 تعریف اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی۔ آپ بے نیازی کر کے میں جملہ پہلے پڑھ گیا تھا کہ قرآن اترنے میں ابھی 15 سال باقی تھے، اور حضرت عمران کہہ رہے الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں پیدا کیا، وَأَحْكَمَ لِلنَّاسَ ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا، وَخَتَمَ النَّبِيِّينَ بِرَاسِهِ اور ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجا دیا، وَهَذَا أَخِي محمد ابن عبداللہ، یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وَهَذَا الشَّرْفُ وَنَبْلٌ وَفَضْلٌ كَثِيرٌ، پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی محترمہ بیوی معظمہ بیوی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آئے۔ جملہ پڑھنے کے بعد حضرت عمران اٹھ کے کھڑے ہو کر جناب خدیجہ کے پورے خاندان کی نکاحوں میں نگاہیں ڈال کے کہا حق مہر بنوالی، جتنا حق مہر تم جاؤ میں یہیں پہ دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا حق مہر تم بولو گے میں یہیں پہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے پوچھا عمران کہاں سے دے گا؟ فرمایا کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی جس میں میرے علی کی حکومت نہ۔ چل کر ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو بھی جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کا کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تیرے گھر میں ہی پلتے ہیں۔ زمانے کے ولی مولا تیرے بابا کا کیا کہنے، جو والد ہی نہیں رکھتے وہ تیرے والد سے جلتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اور جائیے تاریخ سے پوچھئے گا کہ حضرت عمران نے وہ حق مہر کتنا ادا کیا؟ 700 مسکال چاندی حضرت عمران نے اپنی جیب سے، اور یہ وہ دیا جو واپس نہیں لیا۔ 700 مسکال چاندی کہا تو اگلی سطر پڑھ دوں کہ اس دور میں ایک مسکال چاندی میں سرخ آنکھوں والے 100 اونٹوں کی قطار آتی تھی۔ جس نے اتنا دیا اس کی بیٹی چادر مانگتی تھی۔ اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا۔ اسلام پہ خارجی سرکار سارا خارجی سرکار لال خان کہہ رہا ہے کہ خرچہ تو سارا عمران کا تھا، جس کا سارا خرچہ تھا اس کی بیٹیاں بازار میں ایک چادر مانگتی۔ تھوڑا مصائب پڑھوں گا، اذان ہو جائے گی، جتنے آئے ہو صف نماز میں شامل رہنا۔ مقصد حسین کو نماز کہتے ہیں، پیغام حسین کو نماز کہتے ہیں۔ مدینے آ کے میرے مولا چوتھے بادشاہ نے کہا تھا کہ جتنی مصیبت ہم سیدوں پہ شام غریبہ آئی ہے نا، زندگی میں کبھی نہیں آئی، لیکن مجھے میرے باپ میں لہو کی قسم ہے اس رات بھی میری پھوپھیوں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ رسیوں والے ہاتھوں پہ جب زینب اللہ اکبر کہتی تھی، بس ایک نماز سن لو اور مجھے اجازت دے دینا۔ شام کے بازار میں یہ سیدوں کا قافلہ پہنچا، یا جن کمینوں کے ہاتھ میں سروں والے نیزے تھے، لال خان وہ آگے چلے گئے، قافلہ پیچھے رہ گیا۔ جو سپاہی آگے آگے سر لے کے آ رہے تھے ان کی نظر پڑی کہ سر آ گئے، قافلہ کیوں نہیں آیا؟ ملاؤن نے ابن زیاد نے فوراً
ایک کمینے کو بلا کے کہا، اس نے کہا قافلہ پیچھے کیوں رک گیا ہے؟ سر آگے آ گئے ہیں، قافلہ کیوں پیچھے رک گیا ہے؟ اس کمینے نے اپنا گھوڑا پیچھے کیا، واپس جا کے کہنے لگا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ بازار کے سینٹر میں کھڑے ہو کے سجاد نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب یہ نماز سننا، تم نے علی کی آخری شب کی نماز سنی، تم نے حسن کی نماز سنی، تم نے حسین کا سجدہ سنا، آؤ میں تمہیں سجاد کا سجدہ سناؤں۔ اس ملعون نے کہا جلدی کر، حسین کے بیٹے کی نماز ختم کروا، ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس نے اس چوک میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، لوگ جان جائیں گے کہ یہ کون ہے، جلدی کر اس کی نماز ختم کروا، مجھے علی کی بیٹی کی عزت کی قسم ہے سید مجھے معاف کر دینا، کتاب میں جملہ نہ ہوتا میں کبھی ممبر پہ نہ پڑھتا۔ سجاد کی جھکی ہوئی کمر تھی، مولا سجاد کی گردن میں توق تھا، لمبی لمبی زنجیریں تھی جو کمینوں کے ہاتھوں میں تھی، اور مجھے سید معاف کر دینا، وہ صرف توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی برچیاں لگی ہوئی تھی، جب کمینہ دائیں کھینچتا برچیاں سجاد کی گردن میں چلی جاتی، جو کمینہ بائیں کھینچتا برچیاں سجاد کی گردن میں چلی جاتی۔ جتنے سید بیٹھ کر میں آخری صدر پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، مجھے سجاد کی غیرت کی قسم ہے یہ بے غیرت سجاد کے قریب آیا، اس نے اپنے گھوڑے سے رسی اتاری، رسی اتار کے اس نے سجاد کے توق میں رسی ڈالی، اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، برچیاں سجاد کی گردن میں چلی گئی، سجاد کا خون بازار میں آیا، حسین کی آواز آئی پڑھ نماز، او میرا سجاد زخمی ہو گیا۔